4.1 یا 3.9% تقریباً 2% نیچے آ گرے. یہ جو 2% اکانومی گری ہے، جس کی قیمت 700 ارب روپے سے زیادہ ہے ہمارے خزانے کے لیے، اس کی پشت کے اوپر پولیٹیکل کرائسس ہے. اس طرح کا پولیٹیکل کرائسس اور پولیٹیکل انجینئرنگ 21ویں صدی میں کسی ملک کے اندر نہیں کیا جاتا، چونکہ ہر ملک یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کی دور میں طاقت معیشت کی طاقت ہے، اور معیشت کی طاقت گروتھ کے ساتھ ہے، اور کوئی ملک اپنی گروتھ کے ساتھ مذاق نہیں کرتا. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ورلڈ بینک ہی نہیں کہہ رہا تھا، آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 2019 میں پاکستان کی معیشت گروتھ کے لیے سیٹ ہو چکی ہے. اور یہ کون کہہ رہا تھا؟ ورلڈ اکنامک فورم میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے جو رپورٹ پیش کی ڈیووس میں، اس کے اندر پاکستان کو ایک سٹار پرفارمر قرار دیا جا رہا تھا. تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کیا ہمارے قرضے چھپے ہوئے تھے؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے کیا ہمارا تجارتی خسارہ چھپا ہوا تھا؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وہ ادارے ہیں کہ جن کے پاس ہمارے جیسے ملکوں سے زیادہ اکنامک ڈیٹا موجود ہوتا ہے ان ملکوں کے اوپر. تو پوری دنیا کے سرمایہ کار، پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کے بارے میں اپ بیٹ تھیں. وہ 5 سال کا جو ریفارم کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو ہماری تھیں، جو انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ تھی، جو انرجی میں انویسٹمنٹ تھی، جو ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ تھی، اس کی بنیاد پہ وہ پر امید تھے کہ اب اگلے 5 سالوں میں پاکستان ٹیک آف کی طرف جا رہا ہے. آج اس ٹیک آف کو نہ اہل، نہ تجربہ کار، بدنیت اور کسی بھی ویژن سے آ رہی حکومت نے کریش کر دیا ہے، مٹی مٹی کر دیا. ہماری 5 سال کی محنت آج برباد کر دی گئی ہے، جس کا ہمیں بھی دکھ ہے اور پوری قوم کو بھی دکھ ہے. اسی طرح آج کراچی سے لے کے گوادر سے لے کر گلگت تک جو ترقیاتی منصوبے مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے، سب بند پڑے ہیں یا سست روی کا شکار ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے 7.5 لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ 350 ارب سے زیادہ کٹوتی لگ چکی ہے. اسی طرح سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں. وہ مغربی روٹ جسے 2018 کے اختتام میں دسمبر 2018 تک مکمل ہو جانا تھا، ہنوز دلی دورست. ہم امید کرتے ہیں کہ مغربی روٹ کا وہ حشر نہیں ہوگا جو پشاور کے اندر میٹرو بس کا کیا گیا. اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ 6 مہینوں کے اندر مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک بننا ہے، اس کو فنڈ جاری کر کے مکمل کیا جائے. اسی طرح ملتان لاہور موٹر وے کا منصوبہ جو تیار پڑا ہے، یہ اس کا افتتاح بھی نہیں کر پا رہے. وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون نے تیار کر دیے تھے، عوام کے لیے تیار کر دیے گئے تھے، ان سے 6 مہینوں میں ان کو پالش والش کر کے فیتے لگا کے ربن کاٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. ایسٹرن بائی پاس کا منصوبہ لاہور میں جو کالا شاہ کاکو سے ناردن رنگ روڈ پہ ہے، جس سے کہ اس پورے ایریے کی ٹریفک کنجیشن میں ایک بہت جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ فرق پڑے گا، وہ تیار پڑا ہے، اس کو شروع نہیں کیا جا سک رہا. لاہور سیالکوٹ موٹر وے جس نے مکمل ہو جانا تھا پچھلے سال،
ہنوز اس پہ کام مکمل نہیں ہے اور نہ جانے کتنے مہینے اور لگ جائیں گے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر اور کرتارپور جس کا بڑا شورا ہے آج کل، بہت چرچا ہے، کرتارپور کو ننکانہ صاحب سے جوڑنے والی سڑک جس نے ایک ہائی وے کے ذریعے ان دونوں سکھ جگہوں کو جوڑنا تھا، چونکہ 2022 میں جو 500 سالہ تقریبات ہیں اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں جب سکھ زائرین آئیں گے تو ہم ایک اچھی سہولت دے سکیں، وہ منصوبہ بھی کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر ہم نے 47 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا، اسے کاٹ کے 30 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا کر دیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس کھولا جا رہا تھا، اس منصوبے کو سست کر دیا گیا ہے۔ تو میں اتنے آپ کو نام لے سکتا ہوں منصوبوں کے جو بند ہو چکے ہیں یا سست ہو چکے ہیں۔ اور سب سے اب تازہ ترین مسئلہ، پوری قوم بجلی اور گیس کے بلوں کے جھٹکے جس انداز میں سہ رہی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ قوم سے اس کے اندر بھی دھوکہ کیا گیا، قوم کو بتلایا گیا کہ 10 سے 15% ہم بجلی گیس میں اضافہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ گیس کے بلوں میں 80% سے لے کے 150% تک لوگوں کو اضافہ ملا ہے۔ ایک مہینہ بل نہیں دیا گیا، 2 مہینے کے اکٹھے بل ان پر لاد دیے گئے ہیں۔ اور نیا پاکستان یہ ہے کہ لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ گیزر بند کریں، چولہے کے اوپر دیچکی میں پانی گرم کر کے اگر استعمال کرنا ہے تو وہ گھر کے اندر استعمال کریں۔ یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے، یہ وہی پاکستان ہے جس سے ہم نے پاکستان کو نکالا تھا جب موم بتی اور لالٹین کے اندر روشنی اس ملک میں حاصل کی جاتی تھی، ہم دوبارہ ملک کو روشنی میں لائے، اور آج یہ پھر چولہوں کے اوپر پتیلوں میں اور دیچکیوں میں پانی گرم کرنے کے نسخے قوم کو بتلا رہے ہیں کہ 21ویں صدی کا یہ پاکستان ہے۔ ہم نے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے لیے انیشیٹو لیا، آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 10 روز 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، کوئی پیشکش نہیں کی۔ میں ایک بار پھر حکومت کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپوزیشن بھاولپور ساؤتھ پنجاب صوبے بنانے کے لیے غیر مشروط تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ 18 فروری کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بل پیش کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر اسے منظور کریں گے تاکہ ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے لوگوں کو ان کا حق مل سکے۔ ہم ہزارہ کے لوگوں کے مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ اسی طرح صوبے کے لیے قدم اٹھائیں گے اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اس کا غیر مشروط ساتھ دے گی۔ کسی طرف تو آپ آگے بڑھیں، کوئی کام تو اپنا کریں، لیکن صرف نقل اور نقل کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت نہیں چل سکتی۔ آج آپ کے سامنے ہماری جو حکومت میں وزیر صحت تھیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، یہ تفصیل بیان کریں گی کہ عمران خان صاحب نے کتنا بڑا پلیجرزم کہہ لیجئے، چربا کہہ لیجئے، نقل کہہ لیجئے، اس سکیم کی ہے کہ جسے پرائم منسٹرز ہیلتھ انشورنس سکیم کے نام سے نواز شریف صاحب نے پورے ملک کے اندر جاری کیا تھا، اور میرے اپنے ضلع میں وہ ان کے ساتھ بھی تشریف لائے نارووال میں، اس لیے مجھے خود پتہ ہے وہاں پہ لوگوں کو کارڈ جاری ہوئے اور دیگر تمام بہت سارے اضلاع میں یہ ہوئی، لیکن نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس کو بھی اپنا منصوبہ کہہ کے لیبل بدل کے جاری کیا گیا۔
ہماری یہ حکومت ہے جس میں جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں گئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے انکم سپورٹ سکیم، نیشنل انکم سپورٹ سکیم کے نام سے شروع کی. بعد ازاں جب ہم کولیشن سے نکلے تو اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام دے دیا گیا تھا. لیکن ہم نے 5 سالوں میں اس سکیم کا نام تبدیل نہیں کیا، چونکہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے کہ آپ اس طرح کی چلاکیاں کریں، اس طرح کی آپ فنکاریاں کریں، اور جو سکیمز چل رہی ہیں، جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کو تسلسل سے اگر آپ چلائیں گے تو اس سے شاید آپ کی زیادہ کریڈیبلٹی بنے گی. تو اب میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو کہوں گا کہ وہ آپ کو بتلائیں کہ کس طرح اس حکومت نے جال سازی کی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پوری حکومت دھوکہ دہی پہ چل رہی ہے. یہ دھوکہ دے کے اقتدار میں آئے اور اقتدار میں بھی اب دھوکے سے اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں.